بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشان. ناظرین درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان تحریک انصاف کا جنون اسلام آباد میں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کے شہدائیوں کے ساتھ دوسری مرتبہ احتجاج کے لیے دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہو گئی ہے. علی امین گنڈاپور اور سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی قیادت میں تحریک انصاف شاہراہ سری نگر پر رکاوٹوں اور بھرپور مزاحمت کے باوجود ڈی چوک کی جانب بڑھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے قافلوں میں شریک تحریک انصاف کے جنون کے سامنے وزیر داخلہ کی ہر رکاوٹ ریت کی دیوار ثابت ہوئی. اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی میں قافلوں کی آمد کا منتظر جنون بھی باہر نکل آیا اور تخت اسلام آباد کو بچانے کی آخری کوشش میں محسن نقوی نے فوج طلب کر لی ہے. احتجاجی ریلی کا بڑا حصہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے اسلام آباد پہنچا ہے. گزشتہ ریلی میں خیبر پختونخوا تنہا تھا. اس مرتبہ بلوچستان کے بلوچ اور قبائل بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بشریٰ بی بی کے ساتھ قافلے کو کنٹینر، پولیس کے ناکوں، خندقوں اور آنسو گیس کی شیلنگ کے باوجود اسلام آباد پہنچنا ہے. تخت اسلام آباد کے بد زبان ترجمانوں کا کہنا ہے کہ سندھ اور پنجاب سے لوگ عمران خان کے لیے نہیں نکلے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے ایک قیدی کے خوف سے پورے پنجاب کی شاہراہوں پر خندقیں کھود کر، کنٹینر لگا کر ہر شہر کے شہریوں کو اپنے شہر تک محدود کر دیا ہے. شاہراہوں اور شہروں میں شادی ہال، ریستوران، ہوٹل، فروٹ اور سبزی منڈیاں بند ہیں. رجیم چینج کا یہ کہنا غلط ہے کہ پنجاب اور سندھ سے لوگ نہیں نکلے. لوگ نکلے تھے لیکن انہیں اسلام آباد جانے نہیں دیا گیا. اس کے باوجود تحریک انصاف کی قیادت اور بڑی تعداد میں کارکن غیر معروف راستوں سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. جو محصور ہو کر رہ گئے ہیں وہ شاہراہوں سے رکاوٹیں ہٹائے جانے کے منتظر ہیں. بہاول نگر سے پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرا کا کہنا ہے کہ میں اپنے علاقے سے 200 سے زیادہ گاڑیوں کا قافلہ لے کر نکلا تھا، لیکن اسلام آباد کی طرف جانے والے واحد راستے کو پولیس انتظامیہ نے بند کر دیا تھا. صرف یہ کہنا کہ بند کیا ہوا تھا درست نہیں. انہوں نے پورا صوبہ بالکل سیل کیا ہوا ہے. جو راستے اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں ان پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. کنٹینر لگا کر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. آگے نکلنا ممکن ہی نہیں. مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن میں بچ نکلا. ہمیں قیادت کی طرف سے ہدایت ہے کہ گرفتار نہیں ہونا اور ہر حالت میں ڈی چوک پہنچنا ہے. شوکت بسرا کہتے ہیں کہ لاہور سمیت پورے پنجاب میں حکومتیں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں اور ان کی قیادت کی گرفتاریوں کا بھی خوف ہے. ہر 10 کلومیٹر پر تو کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس گنڈاپور کی طرح کرینے تو ہے نہیں کہ ہم کنٹینر ہٹا کر راستہ صاف کر سکیں. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھا مختصر سا کالم. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.